بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 692 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بات جان کے مجھے کچھ اطمینان حاصل ہوا کہ کتاروں میں کھڑے ہوئے مرد و زن ملاقاتی نہیں ہیں، اور شاید ہمیں زبانی تعارف پر پولیٹیکل ایجنٹ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ پھر ہوا بھی یہی۔ دروازے پر موجود مسلح محافظوں نے ڈرائیور کی زبانی میری بات سنی اور آہنی دروازے کی ایک کھڑکی سے جان کے اندر کچھ کہا۔ ڈرائیور نے مجھے اشارہ کیا، آؤ صاحب۔ میں نے گاڑی کی طرف جاتے ہوئے کہا، کیا اجازت مل گئی؟ تم سے کیا پوچھ رہا تھا وہ محافظ؟ پوچھتا تھا کہ تم کون ہو؟ ہم بولا کہ صاحب لوگ کا شوفر ہے۔ اور کون؟ صاحب اور بیگم صاحب بہت بڑا وکیل ہے، لاہور ہائی کورٹ کا۔ کام کا ہم کو پتہ نہیں، کوئی قانونی معاملہ ہوگا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھا گیٹ سے گزار کر لے گیا جو ہمارے لیے کھول دیا گیا تھا۔ قانونی معاملہ تو ہے، میں نے کہا۔ کیوں مس رابعہ؟ رابعہ نے کہا، یہ تو سچ ہے، جیسے یہ سچ ہے کہ میں رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہوں۔ کاجل کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا گیا، اور قانونی مسئلہ ہے کلیم۔ اب باقی بچے آپ تو اللہ آپ کو اس جھوٹ پر معاف کرے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لو وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بے ننگو نام۔ گاڑی اندر ایک پارکنگ ایریا میں رک گئی، جہاں پہلے سے ایک فوجی جیپ اور 2 کاریں موجود تھیں۔ ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے ملیشیا کی ایک جوان نے گاڑی میں جھانک کر دیکھا، رسمی طور پر ڈکی کھلوائی اور مجھ سے پوچھا، سوٹ کیس میں کیا ہے؟ کپڑے، نقد رقم۔ میں نے کہا، ایک ریوالور میرے پاس ہے، وہ ادھر دے جائیں۔ وہ بولا، واپسی میں لے لیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سیکورٹی کے قواعد کے مطابق وہ میری تلاشی بھی لے سکتا ہے، چنانچہ رضاکارانہ طور پر اسلحہ پیش کر دینا بہتر تھا۔ کسی شخص کے پاس ریوالور یا رائفل کا ہونا اور لائسنس کا نہ ہونا اس علاقے میں ایسا ہی تھا جیسے لاہور میں کسی شخص کی کلائی پر گڑی ہونا مگر اس کی رسید کا نہ ہونا۔ ہاں، تلاشی میں اسلحہ برآمد ہوتا تو ممکن ہے مجھ پر شک کیا جاتا کہ میں اسے چوری چھپے اندر لے جانا چاہتا ہوں۔ پولیٹیکل ایجنٹ ایک نوجوان شخص تھا، اس نے بڑے اتفاق سے ہمارا خیر مقدم کیا۔ آپ لاہور سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا، جی، میں عبدالودود منظر ہوں، اور یہ میری وائف رابعہ قاری ہیں۔ یہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ ہے۔ وہ خاصا مرعوب نظر آنے لگا۔ ان کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، جی نہیں، یہ میری سسٹر ان لا ہے، مس کاجل۔ مسئلہ ہے اس بچے کا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ غیر علاقے کا رہنے والا ہے، اس کا باپ بھی مشرقی پاکستان میں مارا گیا اور ماں بھی۔ اس کو وہ ہمارے حوالے کر گئے تھے کہ جب ہم مغربی پاکستان جائیں تو اسے رشتہ داروں کے سپرد کر دیں۔ اس کی ایک پھوپھی رہتی ہے یہاں، اور کچھ زمین بھی ہے۔ آپ خود جائیں گے؟ جی، اگر آپ مدد کریں۔ دیکھیے جی، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ پولیٹیکل ایجنٹ صاحب سے بات کر کے دیکھ لیں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا آپ پولیٹیکل ایجنٹ نہیں ہیں؟ میں ان کا سیکریٹری ہوں، اور وہ ذرا مصروف ہیں، ایک صوبائی وزیر بیٹھے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا، وہ فارغ ہوتے ہی آپ کو بلا لیں گے۔ مجھے غصہ بھی آیا اور خفت بھی محسوس ہوئی۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا تو وہ انسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن غلطی سراسر میری اپنی تھی کہ میں نے سیکریٹری کو پولیٹیکل ایجنٹ فرض کر لیا۔ خود اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ دراصل میں کمرے کی وسعت اور شان و شوکت سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ ہم جن صوفوں پر بیٹھے تھے وہ بہت شاندار تھے۔ نیچے بیش قیمت قالین تھا اور کھڑکیوں اور دروازوں پر قیمتی پردے آویزاں تھے۔ سیکریٹری کی ٹیبل ایک کونے میں لگی ہوئی تھی، باقی سا ایک ویٹنگ روم تھا جہاں VIP قسم کے ملاقاتی اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ سیکریٹری اپنی کرسی پر جا بیٹھا اور فون گھمانے لگا تو رابعہ نے آہستہ سے کہا، اب پہلے پوچھ لینا کہ آپ پولیٹیکل سیکریٹری ہیں، شناختی کارڈ نہ مانگ لوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، آدمی کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ رابعہ مسکرائی، بھلا اتنا کم عمر ہو سکتا ہے پولیٹیکل ایجنٹ؟ تمہارے خیال میں کیا عمر ہوتی ہے اس کی؟ پہلے کتنے پولیٹیکل ایجنٹ دیکھے ہیں تم نے؟ میں نے بنا کر کہا۔ اسی وقت اندر والا دروازہ کھلا اور صوبائی وزیر صاحب برآمد ہوئے۔ انہوں نے ایک شان استغنا سے مجھ پر اچٹتی سی نگاہ ڈالی، لیکن کاجل کو خاصی توجہ سے دیکھا اور رابعہ کی طرف دیکھ کے تو انہوں نے سر بھی خم کیا۔ اس کے پیچھے ایک اور سنجیدہ صورت جوان آدمی تھا جو وزیر صاحب کو دروازے کے باہر ان کی گاڑی تک چھوڑ کے لوٹا تو سیدھا ہماری طرف آیا۔ تشریف لائیے پلیز، اس نے کہا۔ آپ کو بڑا انتظار کرنا پڑا۔ یہ تو ہوتا ہی ہے پاکستان میں۔ میں نے ناگواری کے جذبات کا اظہار کیا۔
بڑا آدمی ہی بڑا انتظار کراتا ہے۔ ایک بار پھر میں دھوکہ کھا گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں اندر لے جا کے پولیٹیکل ایجنٹ کے سامنے پیش کرے گا، اور پولیٹیکل ایجنٹ ہوگا کوئی عمر رسیدہ باری برکم خرانٹ قسم کا شخص، لیکن عالیشان کمرے میں وہی نوجوان ایک وسیع و عریض میز کے پیچھے جا بیٹھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کی خوش اخلاقی کے جواب میں کتنی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے پھر رابعہ کی طرف دیکھا تو وہ میری بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کی بات غلط ہو گئی تھی، مگر مجھ سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی اس کی تلافی بہت مشکل تھی۔ جی فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ اس نے ایک پیڈ پر نظر ڈال کے کہا۔ مس رابعہ قاری، میں نے کہا، اور میں ہوں عبد الودود منظر، یہ میری وائف ہے۔ قانونی حلقے میں ان کا پرانا نام چل رہا ہے، لیکن اپنی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اپنے مخاطب پر۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ جیسا کم عمر شخص بھی پولیٹیکل ایجنٹ ہو سکتا ہے۔ اب تو میں ہو گیا، وہ خوش دلی سے ہنسا۔ تاہم آپ کی غلطی نہیں تھی، اس لیے میں نے برا نہیں مانا۔ پھر آپ کیوں معذرت کرتے ہیں؟ اس نے میری بات غور سے سنی۔ اس دوران ایک چپراسی نے ہم سب کے سامنے چائے کی پیالی رکھی، بسکٹ کی پلیٹ رکھی اور پھر دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ خودکار اسپرنگ کے ذریعے دروازہ آواز پیدا کیے بغیر بند ہو گیا۔ اس کے بالکل سامنے میں تھا اور میرے ساتھ تھی رابعہ۔ میرے دائیں جانب کاجل اور کلیم اللہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہم اپنے مقصد اور اپنی منزل کے قریب ہوتے جا رہے تھے، کاجل کی خاموشی میں اداسی کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا۔ وہ بہت کم بولتی تھی اور باتیں کرتی تھی تو کلیم اللہ سے۔ کلیم اللہ خود بھی نادان بچہ نہیں تھا۔ جب کاجل اس سے سوال کرتی تھی کہ کیا تم خوش رہو گے، اجنبی لوگوں اور اجنبی ماحول میں گھبراؤ گی تو نہیں؟ تمہاری یہ زندگی تو بالکل مختلف ہوگی، اور بہت سخت بھی اگر رشتہ داروں نے تم سے اچھا سلوک نہ کیا، تمہیں وہ محبت نہ دی جس کی تم توقع رکھتے ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ زمین جائیداد کی خاطر تمہارے ساتھ کسی نے دشمنی کی تو کیا ہوگا؟ تمہیں ہم سب یاد نہیں آئیں گے؟ کبھی تمہارا دل چاہا مجھ سے ملنے کو یا مجھے بلانے کو تو تم کیا کرو گے؟ ایسے سوال بہت تھے جو وہ اکثر کرتی تھی۔ کلیم اللہ سمجھتا تھا کہ اس نے غلط جواب دیا تو کاجل زیادہ دکھی ہوگی اور اس کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانے کا صبر آزما مرحلہ زیادہ دشوار ہوگا۔ چنانچہ وہ سوچ سمجھ کے جواب دیتا تھا۔ اس کے ہر جواب سے کاجل کو مایوسی ہوتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں بہت خوش رہوں گا، یا اجنبی کون ہوگا؟ میری پھوپھی آخر میرے والد کی بہن ہے، اور میں زمینوں کا مالک بن جاؤں گا تو پھر کس کی مجال ہے کہ میری طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے؟ ہے تو بہت مشکل، لیکن جب بھی موقع ملا میں آپ سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ یہاں سے ڈاک تو جاتی نہیں، ورنہ میں خط لکھتا اور فون ہوتا تو بات بھی کر لیتا، مگر اس کے لیے تو پشاور جانا پڑتا ہے۔ وہ بے حد ذہین تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ کاجل کی خاطر اس نے اپنے غم پر ایک جھوٹی خوشی کا پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ بعد میں کاجل کو اس کی جدائی کا صدمہ کم سے کم ہو، چنانچہ وہ جذباتی طور پر خود کو لا تعلق اور بے گانہ کرتا جا رہا تھا، اور اپنے رویے سے یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا کہ نہ اسے کاجل کی پرواہ ہے اور نہ ہی ہماری۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، مگر کاجل خود جذبات کے اندھے پن کا شکار تھی، اور کلیم اللہ کی بے مروتی، لا تعلقی کا اظہار اور اجنبیت آمیز بے گانگی کے رویے میں چھپے ہوئے جھوٹ کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ چنانچہ اس کا دل ٹوٹتا تھا کہ اس نے تو کلیم کو بہت ٹوٹ کے چاہا تھا، مگر وہ کتنی جلدی بدل گیا۔ اپنا خون نہیں تھا نا، غیر تو غیر ہی ہوتا ہے۔ کلیم اللہ بڑی بہادری سے کاجل کے بارے غم کو ہلکا کرنے میں لگا ہوا تھا، اور بڑی جوان مردی سے اس بوجھ کو اپنے دکھ کے ساتھ اٹھائے ہوئے اپنے اشکوں کے بند کو خوشی کی مسکراہٹ سے مضبوط کرنے میں کوشاں تھا۔ جتنی دیر میں پولیٹیکل ایجنٹ سے بات کرتا رہا، کاجل خلا میں گھورتی رہی اور ایک میکان کی انداز میں چائے کی پیالی کو اٹھا کے لبوں تک لے جاتی رہی۔ اگر رابعہ نہ کہتی تو اسے چائے میں چینی ڈالنے کا خیال بھی نہ آتا اور احساس بھی نہ ہوتا کہ وہ پھیکی چائے پی رہی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کلیم اللہ بڑی بے حسی کے ساتھ مسکراتا رہا اور یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ بے حد مسرور ہے۔ میں نے پولیٹیکل ایجنٹ کو ایک قابل قبول کہانی سنائی جس میں کلیم اللہ کے باپ سے ملاقات کا سبب بننے والے اصل حالات کا کوئی حوالہ نہ تھا، مگر خود کلیم اللہ کے خاندانی حالات اصل واقعات کے مطابق تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ پولیٹیکل ایجنٹ بعد میں جیرا ضرور کرے گا اور خود کلیم اللہ سے بھی تصدیق چاہے گا تو پشتوں میں بات کرے گا،
جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ایک بچے کی زبان نے میری کسی بات کو غلط کر دیا تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا اور ہماری حیثیت مشکوک ہو جائے گی۔ میں نے اپنے حالات کو بہت مختصر رکھا۔ ہم شادی کے بعد ہنی مون کے لیے مشرقی پاکستان گئے تھے۔ 5 سے ڈھاکہ لوٹے تو پہلے مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، پھر حالات مخدوش ہو گئے اور ہم وہیں پھنس کے رہ گئے۔ کلیم اللہ کے باپ سے ہماری کوئی شناسائی نہ تھی، اس سے ملاقات ایک اتفاق تھی، مگر بعد میں اس نے ہمیں پناہ دی۔ باقی سب سچ تھا جو کلیم اللہ کے گھر میں ہوا تھا۔ پولیٹیکل ایجنٹ نے میری بات سنتے ہوئے ایک پنسل سے پیڈ پر کچھ لکھنے کا شغل جاری رکھا۔ یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ مخاطب کو پوری توجہ دیتے ہیں اور کاغذ پر بے مقصد نقش و نگار یا خطاطی کے نمونے بناتے ہوئے ان کا دھیان پوری طرح ایک ہی طرف رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے آدمی کے دونوں پاؤں الگ الگ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی باتیں بھی سنتا ہے، اس سے مدلل گفتگو بھی کرتا ہے، اس کے لطائف پر ہنستا بھی ہے، مگر بنیادی طور پر اس کی ساری توجہ اپنی ڈرائیونگ پر رہتی ہے۔ میری بات سننے کے بعد اس نے پیڈ ایک طرف رکھ دیا اور کلیم اللہ سے بات کرنے کے لیے کرسی پر گھوم گیا۔ حسب توقع ان کی تمام گفتگو پشتو میں ہوئی اور آدھا گھنٹہ جاری رہی۔ درمیان میں اس نے 2 اہم فون سنے اور ایک بار انٹرکام پر ہدایات بھی دیں۔ وہ ایک ذمہ دار اور مصروف آدمی تھا، مگر غالباً اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک کسی وی آئی پی کا فون نہ ہو یا خود وی آئی پی ملنے نہ آئے اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تجربہ کار سیکرٹری جو اپنے صاحب کو ہر طرح سے خوش رکھنا چاہتا تھا اور ان کا موڈ اور مزاج سمجھتے ہوئے وہ خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ کون وی آئی پی ہے اور کون نہیں ہے۔ بلاخر دوبارہ مجھ سے انگریزی میں وہ مخاطب ہوا۔ اب بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مقصد اس بچے کو وارثوں کے حوالے کرنے کا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وارث آئیں اور اسے لے جائیں۔ میرے آفس میں قانونی طریقہ کار کے مطابق یہ کارروائی مکمل ہو سکتی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں کلیم اللہ کو تحفظ کی ضمانت حاصل رہے گی۔ خدا نہ خواستہ کسی نے اس کے ساتھ پرانی دشمنی کا بدلہ چکانے کی سازش کی یا اسے بچہ سمجھ کے اس کا حق چھینا تو اس معاملے میں پڑنے والے دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ میں قبیلے کے 2 سرکردہ افراد کو یہ ذمہ داری سونپ سکتا ہوں اور ان سے عہد لے سکتا ہوں کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ اپنا فرض پورا کریں گے۔ میں نے مایوسی سے کہا، اس کا مطلب ہے ہم خود ان سے نہیں ملنے جا سکتے؟ اوہ نو، آپ لوگوں کے لیے غیر علاقے میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بولا، یہ لوگ مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں مگر کسی اجنبی کو اس علاقے میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ اجنبی کا مطلب ہے وہ شخص جو ان کی تہذیبی روایات اور ثقافت، ان کے مزاج اور عادت سے نا واقف ہو۔ آپ لوگ خود کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ کاجل نے اچانک کہا، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہماری حفاظت کے لیے؟ وہ اس کی انگریزی پر چونکا، نہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ غیر ملکی مہمان آتے ہیں تو پہلے سے قبائلی سرداروں کو مطلع کر دیا جاتا ہے اور رسمی طور پر جرگہ منظوری دیتا ہے۔ اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ پیرا ملٹری فورس بھیجتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ تمہارے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہے، کاجل نے تیز آواز میں کہا۔ تم صرف سرکاری قواعد و ضوابط کی بات کر رہے ہو، یہ نہیں سمجھتے کہ رشتوں کا ایک جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے، انسانی رشتوں کا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مایوسی کے اس دریا سے مغلوب ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، کاجل مجھے بات کرنے دو۔ بات میں بھی کر سکتی ہوں، کاجل نے میرے لہجے کی سختی سے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ میں اپنا حلیہ لباس سب بدل سکتی ہوں سر۔ میں پٹھانوں کے گھر کی عورتوں جیسے کپڑے پہن لوں اور برقع اوڑھ دوں تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ پردہ میرے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں، آخر میں مسلمان ہوں، میں کلیم کی ماں ہوں، پوچھ لو اس سے۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے سب کو ایک مجرمانہ احساس کی بوجھل خاموشی نے محصور کر لیا۔ میں جس بے رحم شکاری لمحے سے ڈر رہا تھا وہ اچانک کاجل کو ناک اٹھ کر گیا تھا، اس طرح کہ ہمارے لیے اپنے دفاع کے ذہنی انتظامات درے کے درے رہ گئے تھے۔ اس صورتحال کو پولیٹیکل ایجنٹ نے سنبھالا۔ اوکے تم جا سکتی ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ کلیم بے اختیار اس سے لپٹ گیا۔ تم میرے ساتھ چلے گا دیدی، ہم نہیں چھوڑے گا تم کو، ہم بھی نہیں جائے گا اگر تم نہیں جائے گا، ہم کیسے رہے گا ادھر تمہارے بغیر؟ کاجل کے آنسوؤں نے کلیم کو بھی شکست دے دی تھی۔ وہ بڑی جرات مندی سے خود کو آنے والے جدائی کے لمحے سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کر رہا تھا، مگر کاجل کو روتا دیکھ کر اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ اس کے لیے اپنے جھوٹ کو نبھانا ممکن ہی نہ رہا تھا۔
خوشی کی ساری اداکاری کا اعتراف جرم اس کی آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کی تحریر میں ڈھل گیا تھا۔ میں اور رابعہ کچھ بھی نہ کر سکے، خاموشی سے اپنی شرمساری اور ندامت کی خلش آزار کو برداشت کرنے کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے تھے۔ کاجل نے ہم سے قطع تعلق کر لیا اور کلیم کی ماں بننے کا، کہلانے کا اور تسلیم کیے جانے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کو چھوڑنا قبول کر لیا تھا۔ اسے کون روک سکتا تھا؟ پلیز آپ یہ رونا دھونا بند کریں، میں اس کے رشتہ داروں کو بلواتا ہوں، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا تو آپ جائیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا، لیکن میں آپ کے لیے حفاظتی دستے کا انتظام نہیں کر سکتا جو آپ کو کلیم اللہ کے علاقے میں لے جائے کسی پیشگی اطلاع کے بغیر۔ علاقے کا کوئی اور آدمی ہوتا تو اور بات تھی، وہ ذمہ داری قبول کر لیتا۔ پولیٹیکل ایجنٹ نے کہا، اس میں تو کچھ وقت لگے گا۔ میں نے کہا ہاں 2 دن کم سے کم۔ اس نے کہا آپ کا قیام کہاں ہے؟ رات ایک ہوٹل میں تھے، اب معلوم نہیں وہاں جگہ ملے گی یا نہیں۔ میں نے کہا میں ریسٹ ہاؤس میں بندوبست کر سکتا ہوں، گاڑی کا بھی جو آپ کو لے جائے گی۔ اس نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم اس کا شکریہ ادا کر کے ہاتھ ملا کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہمیں احساس تھا کہ جاتے وقت ہم ایک تھے، لیکن اب ساتھ ہونے کے باوجود الگ۔ کاجل اور کلیم کا راستہ بدل گیا تھا، واپسی صرف میرے لیے اور رابعہ کے لیے تھی۔ کاجل نے آگے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور مشرقی پاکستان سے شروع ہونے والا رفاقت کا سفر بالآخر پشاور پہنچ کے تمام ہو گیا تھا۔ کاجل ابتدا سے ہمارے ساتھ نہ تھی، مگر بہت کم وقت میں اس کے اور ہمارے درمیان ایک خاندان کے افراد جیسا جذباتی تعلق استوار ہو گیا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی گیا تھا تو حالات کی مجبوری کے باعث کچھ دن کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے، اور اس کے لوٹ آنے کی امید ہمارے ساتھ رہی تھی، یا ایسا ہوا تھا کہ استاد ڈیڈی اور شیلا کی طرح کوئی ہماری زندگی ہی سے نہیں دنیا سے بھی چلا گیا تھا، ورنہ میں اور محسن، غالب اور نازو، گل اور اکرام کی طرح کاجل بھی آج تک ایک خاندان میں تھی، ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے۔ کسی نے بھی اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اس خاندان کو نہیں چھوڑا تھا۔ کاجل کا یک طرفہ جذباتی فیصلہ میرے لیے اور رابعہ کے لیے صدمے کی بات تھی۔ اس نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا تھا اور اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ باہر آ کے میں کرائے کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ سرکاری جیپ نے نصف گھنٹے کی مسافت کے بعد ہمیں یونیورسٹی کے قریب واقع ایک ریسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا، جہاں ہم سب کے لیے ایک ہی کمرے میں قیام و طعام کی ہدایات موصول ہو چکی تھی۔ راستے میں ہم نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ پیچھے والی سیٹ پر کاجل اور رابعہ کے درمیان کلیم اللہ افسردگی، شرمندگی اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات میں مبتلا گم سم بیٹھا ہوا تھا۔ کاجل ایک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو رابعہ دوسری کھڑکی سے۔ اگلی سیٹ پر میں ان کے چہروں کے تاثرات کا مشاہدہ اس آئینے میں کر سکتا تھا جس میں پیچھے کا سارا منظر نظر آتا تھا۔ واضح طور پر ان کے درمیان کشیدگی کی خلیج حائل تھی۔ ریسٹ ہاؤس اس اعتبار سے بڑی محفوظ جگہ تھی کہ یہاں ہم کسی شکاری کی نگاہ میں نہ تھے اور نہ اس جگہ تک ان کی رسائی حاصل تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے تعاقب میں کوئی بھی پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر تک نہیں آیا تھا۔ کینٹ اسٹیشن تک کا فاصلہ پیدل طے کرتے ہوئے بھی میں نے گرد و پیش پر نظر رکھی ہوئی تھی اور پھر ایک پرائیویٹ کار میں پولیٹیکل ایجنٹ کے آفس آتے ہوئے خاص طور پر اپنے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو دیکھتا رہا تھا کہ کوئی ایک صاف فاصلہ رکھتے ہوئے ہماری نقل و حرکت کی نگرانی تو نہیں کر رہی ہے، مگر مجھے ایسی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کمرے میں 2 بیڈ تھے، ایک صوفہ سیٹ بھی بیڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا، ورنہ قالین پر سونے کے لیے بہت جگہ تھی۔ کلیم اللہ نے ایک سوال سے ماحول کے اعصاب شکن سکوت کا خاتمہ کیا۔ چاچا ہم ادھر کیوں آ گیا؟ میں نے مسکرا کر کہا تمہیں بہت جلدی ہے اپنے گھر پہنچنے کی۔ ہم کب جائے گا چاچا؟ کلیم نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے کہا بھائی ساری بات تمہارے سامنے ہوئی تھی، تمہارے قبیلے کے لوگ آ جائیں گے کل پرسوں تک، وہی لے جائیں گے تمہیں۔ ہم تو اجنبی ہیں، غیر ہیں تمہارے علاقے میں، اس لیے ہمیں اجازت نہیں ملی۔ میں نے کہا ورنہ ہم تو چاہتے تھے کہ تمہارے سب رشتہ داروں سے بھی ملیں اور تمہارا گھر بھی دیکھیں۔ اپنی دیدی کو تم نے اجازت دلوا دی، رابعہ بولی۔ کاجل نظر جھکائے بیڈ پر بیٹھی ایک اضطراری کیفیت میں پاؤں ہلا رہی تھی اور ایک انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو گھما رہی تھی۔ آپ خفا تو نہیں ہوں گے مجھ سے؟ اس نے جذبات سے آری سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے ہنس کے کہا کیسی باتیں کرتی ہو کاجل، ہم بھلا تم سے کیوں خفا ہوں گے؟
ہمیں خفا ہونے کا حق بھی حاصل نہیں، رابعہ نے کہا۔ آپ یقیناً خفا ہیں، کاجل بولی۔ تمہارے نزدیک ہوگی کوئی وجہ مجھے معلوم ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے پوچھے بغیر کلیم کے ساتھ جانے کا فیصلہ جو کر لیا۔ میں نے کہا کاجل، ویسے تو تم عاقل و بالغ ہو، تمہیں اپنی زندگی پر پورا اختیار حاصل ہے اور تم بالکل پابند نہیں ہو کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ لو، لیکن میں جو بات محسوس کرتا ہوں وہ ضرور کہوں گا۔ تم نے یہ فیصلہ اجلت میں اور جذبات کی روح میں بہہ کے کیا ہے۔ آج تک کلیم تمہاری ذمہ داری میں تھا، لیکن اب تم نے اپنی ذمہ داری کا بوجھ کلیم پر ڈال دیا ہے۔ کیا تم یہ بات سمجھتی ہو؟ میں کسی پر بار نہیں بنوں گی۔ جہاں تم جا رہی ہو وہ ڈھاکہ، کراچی یا لاہور جیسا شہر نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہاری ساری زندگی ایک بالکل مختلف دنیا میں گزری ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے غیر علاقے میں جدید زندگی کی ساری آسائشوں سے محروم ہو کے گھر کی چار دیواری میں بند رہنا پڑے گا۔ کلیم مجھے بتا چکا ہے کہ وہاں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی ناکامیوں نے تم سے جینے کی امنگ چھین لی ہے، تمہاری خواہشات کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اپنا سب کچھ گنوا دینے کے بعد تم عملاً ترک دنیا پر کمر بستہ ہو، اور وہی طرز زندگی تمہیں سکون، طمانینت اور تحفظ کا ضامن نظر آتا ہے جو رہبانیت کے قریب ہے۔ تم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہی ہو۔ میں نے کہا کاجل کو تمہارے دلائل اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے، رابعہ بولی۔ کاجل اپنا فیصلہ نہ بدلے، مگر میرا فرض بنتا ہے کہ میں وہ حقائق بھی اس کے سامنے لاؤں جو اس کی نگاہ سے اوجھل ہیں۔ ایک فرق تو معاشرے کی اخلاقی اقدار کا ہے۔ فرض کرو تم ساری پابندیاں قبول کر لیتی ہو، اس کے باوجود مضبوط خاندانی اور قبائلی رشتوں کی شناخت رکھنے والے اس ماحول میں تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ تمہیں اپنے آس پاس سے ایک بھی شخص ایسا نظر آئے گا جو اپنا کوئی حوالہ نہ رکھتا ہو؟ جدی پشتی رشتوں اور حسب و نسب کی ضمانت رکھنے والے خاندانی ماحول میں تم خود کو کیسے سب کے لیے قابل قبول بناؤ گی؟ کیا میری ضمانت کلیم اللہ نہیں ہوگا؟ کس رشتے سے؟ میں نے کہا کلیم اللہ کیا جانتا ہے تمہارے بارے میں؟ وہ کیا بتائے گا کسی کو کہ تم کون ہو، کیا ہو؟ اس کے باپ نے تو کلیم کو ہمارے حوالے کیا تھا کہ یہ امانت ہے ان کی جو اس کے ساتھ خون کا رشتہ رکھتے ہیں۔ تمہارا جذباتی تعلق میرے لیے قابل احترام صحیح، لیکن خونی رشتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھا جائے گا۔ تم کو سجنبی ماحول میں جگہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ تم بے حوالہ ہو۔ تم لاکھ کلیم سے جذباتی وابستگی اور محبت کا اظہار کرو، کسی رشتے کا دعویٰ نہیں کر سکو گی، اور کرو گی تو وہ مسترد ہو جائے گا۔ یہاں تم خود کو کلیم کی ماں کہتی ہو تو لوگ تمہارے جذبات کا احترام کرتے ہوئے تمہارے خلوص سے نیت پر شک نہیں کرتے۔ کلیم کے خاندان کے لوگ تمہیں یہ حق نہیں دیں گے۔ ممکن ہے تم کو دھتکار دیا جائے کہ تم کہاں سے آ گئی اس کی ماں بن کے۔ یہ ایک پٹھان کا بیٹا ہے اور اس کی ماں بھی پٹھان تھی۔ تم نے ایک آزاد خیال معاشرے میں جتنی زندگی گزاری ہے، انگریزی اسکولوں اور کالج میں جو تعلیم حاصل کی ہے، اور ہندوؤں کی تہذیبی معاشرت سے جو قریبی تعلق رکھا ہے، وہ سب تمہارا جرم بن جائے گا۔ کلیم کی پھوپھی کہے گی کہ یہ میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے، کسی بنگالن کا نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کہا تو میں کلیم مشتعل ہو گیا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے بیٹا، کیونکہ اپنے خاندان اور اپنے رشتوں کے اثار میں تمہاری حیثیت ایک بچے سے زیادہ نہیں ہوگی، اور تمہارے بزرگ ہی سب کچھ ہوں گے۔ سب سے پہلے تمہاری پھوپھی، پھر خاندان کے بڑے قبیلے کے بزرگ اور سردار، اور پھر جرگہ تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ کرے گا۔ اس معاشرے میں فرد کی آزادی کا تصور بالکل مختلف ہے۔ تم کو مجبور کر دیا جائے گا کہ تم اپنے خون کے رشتوں کا پاس کرتے ہوئے ان کے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکاؤ۔ کل کو تمہاری شادی کسی چچا تایا کی بیٹی سے ہو جائے گی تو تم پر ایک خاندان کی ذمہ داری ہوگی، اور تم نہ مانو، تمہارا گھر تمہاری بیوی کا ہوگا اور تمہارے بچوں کا ہوگا۔ اس میں شاید کاجل کے لیے کوئی جگہ نہ ہو جو تمہیں اپنے ساتھ لے کر مشرقی پاکستان سے آئی تھی۔ اس سے زیادہ کاجل کا تمہاری زندگی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا، نہ اس وقت جب تمہارے والدین زندہ تھے۔ بس کرو، کاجل نے چلا کر کہا، اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اچانک کلیم نے بگڑ کے کہا، چاچا تم ایسا بات مت کرو،